السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنر. اردو ناولز لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم. لمس جنون بائی زرنات چاند ادر ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں. اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں, لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کمنٹ باکس میں لازمی دیں. چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں. آیا جو رونے میں مصروف تھی جھٹکے سے سر اٹھایا. یہ نام اس نے پہلے ہی سنا تھا. سالار کے ساتھ یہ نام اس نے بہت بار سنا تھا. اما جان آپ کمرے میں جائیں, آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی. فرجاد نے اما جان کو ہانپتے دیکھ کر کہا. نہیں جانا مجھے, جواب دو تم ابھی. وہ فرجاد کو دور کرتی بلاج کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی. اما جان میں بعد میں سمجھاؤں گا, آپ کو سب سمجھاؤں گا. اس کی بات مکمل ہوتے ہی اما جان کا کانپتا ہاتھ اٹھا اور اس کے چہرے پر چھاپ چھوڑ گیا. آیت اور ہانیہ نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا. چپ, ایک لفظ اور نہیں. تمہاری ایسی پرورش نہیں کی تھی میں نے, اور تمہارے ماں باپ نے ایک عورت کو استعمال کرو. مجھے لگا تم اس سے محبت کرتے ہو. تمہارے کہنے پر میں تمہارا رشتہ لے کر گئی تھی, مگر نہیں, تم نے صرف اس کے بھائی سے بدلہ لینے کے لیے اس کا استعمال کیا. تم نے ایک عورت پر ہاتھ اٹھایا. ہم نے تمہیں عورت کی عزت کرنا سکھایا تھا, اسے بے عزت کرنا نہیں. تمہیں اتنا ہی غصہ تھا تو تم اس کے بھائی سے بدلہ لے لیتے, اسے سزا دلواتے. تم نے اس معصوم کو کیوں استعمال کیا؟ اما جان بولتے ہوئے کانپ رہی تھی. آیت سکتے کی حالت میں سب سن رہی تھی. آخر کس بات کے بدلے کی بات کر رہے تھے وہ لوگ؟ کیا کیا تھا اس کے بھائی نے؟ اس نے بلاج کے ضبط سے سرخ پڑے چہرے کی طرف دیکھا. جواب دو مجھے. اما جان غصے سے چیخ پڑی تھی. آپ اس گالی کو سزا دلوانے کی بات کر رہی ہیں جس کا اپنا بھائی اس کی پشت پناہی کرتا ہے. اس نے سالار خان زادہ کے خلاف کوئی ثبوت نہیں رکھا. نہ مجھے ان ثبوتوں کی ضرورت ہے, اور ویسے بھی میں اسے اتنی آسان سزا دینا نہیں چاہتا تھا. اگر میں اسے جان سے مار دیتا تو اس کے ساتھ اس کی تکلیف ختم ہو جاتی. اگر جیل کرواتا تو کچھ دنوں یا کچھ سالوں بعد باہر آ جاتا, اور میں ایسا نہیں چاہتا تھا. میں اسے ایسی تکلیف دینا چاہتا تھا جو اسے پل پل مارے. اس لیے میں نے اس کی بہن کو استعمال کیا. ان خانزادہ کی جان بستی ہے اپنی بہنوں میں, اس لیے میں نے اسی جان کو قید کر لیا. اور پھر ان کو پھڑ پڑاتے دیکھ جو سکون مجھے ملا ہے میں بتا نہیں سکتا. اس کے چہرے پر موجود صفاقی دیکھ کر سبھی شوق تھے. ایک فرجاد ہی جو اس کے ہر عمل سے واقف تھا. آپ کو کیا لگتا تھا اس سے مجھے محبت ہوگی, جس کے بھائی نے میری بہن کی عزت رون کر اس کا بے رحمی سے قتل کر دیا؟ اس نے حقارت سے آیت کو دیکھا تھا. ان نظروں میں موجود نفرت اور حقارت نے اسے زمین میں گاڑ دیا تھا. سوچ بھی کیسے لیا آپ نے؟ اس کے ساتھ ساتھ اس کے پورے خاندان سے نفرت کرتا ہوں, اور اس کے بھائی کے کیے کی سزا بھگتے گی. اس نے اگر یہاں سے واپس جانے کے بارے میں سوچا بھی تو اس سے پہلے اس کے بھائیوں کی لاشیں پہنچیں گی گھر. آیت سن ہوتے دماغ کے ساتھ اس کی نفرت بھرے الفاظ برداشت کر رہی تھی. اس کے لفظوں نے تو آیت کو ہلنے کے قابل نہیں چھوڑا تھا. وہ اس کے بھائی پر ایسا گندا الزام کیسے لگا سکتا تھا؟ اس کا بھائی کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتا تھا. اما جان اپنے پوتے کا یہ الگ روپ دیکھ سکتے میں جا چکی تھی. آیت لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ اٹھی اور اس کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی. میرے بھائی نے کچھ بھی نہیں کیا. وہ اس کے سامنے اپنے بھائی کا دفاع کرنے لگی. شٹ اپ, جسٹ شٹ اپ. وہ اتنے زور سے دھاڑا تھا کہ اس کی آواز پورے شاہ مینشن میں گونجی. آیت کی چیخ نکلی تھی. بالاج نے غصے سے اس کا بازو دبوچا اور کھینچتے ہوئے اسے اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگا. آیت نے مدد طلب نظروں سے اما جان کو دیکھا. ہانیہ نے ڈر کے مارے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر چینک کا گلا گھونٹا تھا. اما جان اس کے پیچھے بھاگی تھی. بالاج چھوڑو اس کا ہاتھ. وہ بہت غصے میں تھی, مگر وہ کان دھرے بغیر اسے کمرے میں لا کر گیٹ لاک کر گیا تھا. پیچھے اما جان دروازہ بجاتی رہ گئی, مگر اس نے کان نہیں دھرا اور خونخوار نظروں سے آیت کو دیکھتا اس کی طرف قدم بڑھانے لگا. وہ اس کے بڑھتے قدموں کو دیکھ کر فرش پر ہی پیچھے کھسکنے لگی, مگر پیچھے دیوار نے اسے روک دیا تھا. وہ خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی. وہ ایک گھٹنا فولڈ کیے زمین پر بیٹھتا اس کا چہرہ اوپر کیا. کیا کہا بتاؤ؟ تمہارا بھائی بے قصور ہے. اس کا لہجہ درد سے چور تھا. اس نے آیت نے اپنی نظریں اٹھا کر اس کو دیکھا جو صرف آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا. میرے بابا بھائی کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے, وہ اٹکتے ہوئے بولی. بالاج نے اس کے بال سختی سے اپنی مٹھی میں دبوچے. اسے اپنے سر میں درد کی ایک لہر اٹھتی ہوئی محسوس ہوئی. اس نے تکلیف سے ایک سسکی لی. میری بہن کو بالاج کے ساتھ جانوروں کی طرح سلوک کیا گیا, اور پھر اپنی درندگی دکھانے کے بعد اس کا قتل کر دیا. پھر بھی تم کہتی ہو تمہارے بھائی نے کچھ نہیں کیا. اس کے چہرے پر جھکا چیخ رہا تھا.
इसके लहजे में जख्मी शेरनी जैसे फुंकार थी। आज के बाद तुम्हारा खान ज्यादा हाउस वालों के साथ कोई वास्ता नहीं, वरना मैं क्या करूंगा मुझे बताने की जरूरत नहीं है। वो इसे छोड़ता उठकर कमरे से निकल गया। इसके निकलते ही अम्मा जान इसके कमरे में आई थी और इसको थाम कर अपने सीने से लगा लिया। वो थर थर कांप रही थी। अम्मा जान इसे उठाकर अपने साथ कमरे में ले गई और इसे बेड पर बिठाया। हानिया, जाओ हम तीनों का खाना लेकर कमरे में आओ। भाभी तुम्हारी सुबह से भूखी है, देखो कितनी कमला गई है। अम्मा जान ने इसके आंसू पोंछते हुए कहा। अम्मा जान, वो मुझे नहीं खाना। रोते रोते इसने हिचकियां बंद की। बेटा, खाने को मना नहीं करते। इन्होंने जबरदस्ती वॉशरूम भेजा फ्रेश होने के लिए। इसके आने तक हानिया भी खाना लेकर आ चुकी थी। सुबह से भूखी होने की वजह से इसे चक्कर भी आ रहे थे। इन तीनों ने थोड़ा थोड़ा खाना खाया और हानिया बर्तन उठाकर बाहर ले गई। अम्मा जान ने इसे अपने साथ ही सुला लिया। वो देर रात जब कमरे में आया तो खाली कमरा इसका मुंह चढ़ा रहा था। इसने ड्रेसिंग रूम और वॉशरूम दोनों चेक कर क्या वो नहीं थी। वो इसके गार्ड्स भी सारे बाहर खड़े थे, तो इसका घर से जाना तो मुमकिन नहीं था। इसने कमरे से बाहर आकर थोड़ी देर सोचा, फिर अम्मा जान के कमरे की तरफ बढ़ गया। वो अम्मा जान के साथ इनके बेड पर दूसरी तरफ करवट लेकर सोई हुई थी। वो कदम कदम चलता इसकी तरफ आया। चेहरे पर अभी भी उंगलियों के निशान वाजे थे। इसने जरा सा झुककर अपने हाथ के पुष्ट से इसका गाल सहलाया। वो जो सबके सामने इसकी नफरत का दावेदार था, ये तो इसका दिल जानता था कितनी शिद्दत से वो इसे चाहने लगा था। इसने झुककर इसका गाल पर आहिस्ता से लब रखे, जैसे अपने दिए हुए जख्मों की मसीहाई कर रहा हो। वो जो कच्ची नींद में थी एकदम इसके लम्स पर झटके से आंखें खोली। खुद पर झुके बलास को देखकर खौफ से इसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। इसकी आंखों में अपने लिए डर देखकर वो इससे दूर हुआ था। वो मुड़कर कमरे से निकल गया। आयत ने जल्दी से उठकर दरवाजा अच्छे से लॉक किया था। इसका डर इसके इस कदर हावी हो गया था कि इसकी मौजूदगी में इसका सांस लेना दुश्वार हो गया था। अच्छे से तसल्ली करके वो अपनी जगह पर आकर आंखें मूंद गई थी। मलाह जो अपने कमरे से इसके लिए फर्स्ट एड बॉक्स लेने गया था, वापसी पर दरवाजा ना खुलने पर अंदर तक जल बन गया था। इसने नाक बंद करना मुनासिब नहीं समझा, वापस अपने कमरे में चला गया। नाश्ते के बाद शिफा मन्नत को उठाए जिजा और सजदा की बेगम के साथ बैठी थी। फरवा बेगम अपने कमरे में आराम कर रही थी। जब से आयत गई थी तब से वो बीमार रहने लगी थी। रात को वो तीनों ही घर नहीं आए थे। बालाश तो अपनी ड्यूटी की वजह से बिजी था, लेकिन इसने शिफा को कॉल करके आज स्पेशल इसके लिए तैयार होने का कहा था। इसके दो महीने बाद पर वो शर्मा कर फोन बंद कर दी थी। सालार और अर्श की कोई खबर नहीं थी, न जाने कहाँ रुल रहे थे। मुझे लगता है हमें आयत से मिलने जाना चाहिए। फरी आप ही ने इनका एड्रेस मालूम करवाया है। किसी किसी से वो शाम तक बताएगा। पता नहीं किस हाल में होगी। जिजा ने फिक्रमंदी से कहा। हाँ, लेकिन इस बात का अपने भाइयों को पता मत चलने देना। तुम फरीहा के साथ मिल लेना। पता नहीं, मुझे अभी भी लगता है जरूर कोई बात है, वरना आयत कभी भी इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकती। सजदा बेगम की बात पर दोनों ने इत्तेफाक किया। बेटा, जरश जरा अर्श से पूछो, तुम अकीदत का कुछ पता चला या नहीं। मुझ में तो इतनी हिम्मत नहीं बच्ची मैं अपने बेटे से बात कर सकूं। सजदा बेगम ने शर्मिंदगी से कहा। मैं पूछूंगी भाई से, जिजा ने संजीदगी से जवाब दिया। बेगम साहिबा, बाहर कोई खातून आया है, कह रहा है आप लोगों से मिलना है। हम इनको बाहर बिठा कर आया है। गुल खान चौकीदार ने आकर इनको इतला दी। अच्छा, आप इनको अंदर भेज दें। सजदा बेगम के बाद पर वो जी बेगम साहिबा बोलकर चला गया। इसके जाते ही शिफा खिलखिलाकर हंस दी अपनी माँ को देखकर। मन्नत भी खिलखिलाने लगी। कितना प्यारा बोलते हैं ना चौकीदार अंकल। इसने जिजा की तरफ देखकर कहा तो वो भी मुस्कुरा दी। शिफा को इसका लहजा बहुत प्यारा लगता था, और वो लगता भी बिल्कुल इसके अब्बू की तरह था। कभी कभार इसको सलाम भी कर देता था। सामने से आती औरत को देखकर शिफा की मुस्कुराहट पल में सिमटी थी। वो घबरा कर खड़ी हो गई। वो औरत बहुत बेताबी से इसके पास आई और इसको गले से लगा लिया। मेरी बच्ची, कहाँ चली गई थी तुम? मैंने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुम्हें, कहाँ चली गई थी? तारा मलक और रेशमा इसे सीने से लगाए आंसू बहा रही थी, और वो पत्थर बनी वहां खड़ी थी, आंखें पथरा गई थी। चुपचाप मुझे अपने कमरे में ले जाओ, वरना तुम्हें इस घर में रहने के काबिल नहीं छोड़ूंगी। वो आहिस्ता आवाज में सरगोशी कर गई। जिजा और सरदा बेगम हैरानी से ये मंजर देख रही थी।
मन्नत भी बड़ी बड़ी आंखों से सूरत को घूर रही थी, जैसे से इनका अपनी माँ को छूना पसंद ना आया। आप कौन है? जिसा ने ही इनसे पूछा, क्योंकि शिफा के चेहरे इस वक्त कुछ भी अंदाजा लगाना मुश्किल था, बल्कि वो बहुत गहरे सदमे में लग रही थी। मैं शिफा की अम्मी हूँ। शिफा मेरी बच्ची है, तारा मलिक ने जिजा को देखकर बताया और अपने दुपट्टे से मसनूई आंसू साफ करने लगे। सजदा बेगम और जिजा हैरान हो गई, क्योंकि ये इनके हिसाब से शिफा के वालिदैन इस दुनिया में नहीं थे। अच्छा बहन, बैठे आप। सजदा बेगम ने खुश अखलाकी से इन्हें बैठने का इशारा किया। नहीं, मैं अपनी बेटी से अकेले में कुछ बात करना चाहती हूँ। इसके बाद मुझे अस्पताल जाना है। फिर कभी आऊंगी तो जरूर बैठूंगी, अभी मुझे निकलना होगा। तारा मलिक ने चेहरे पर पुरजोश मुस्कुराहट सजाए कहा, और आंखों ही आंखों में शिफा को कुछ इशारा किया। वो बेचारी पहले ही सदमे थी, इनका इशारा समझकर वो घबरा गई। वो किसी सूरत आदम और मन्नत को नहीं छोड़ना चाहती थी। जिजा, चलो बेटा, आप लोग बैठे हैं, मैं खाने के लिए कुछ भिजवाती हूँ। सजदा बेगम इनसे कहकर जाने लगी। न नहीं, हम कमरे में जाते हैं। शिफा की घबराई हुई आवाज सुनकर जिजा ने गौर से देखा, क्योंकि इस वक्त इसके चेहरे पर ढूंढने से भी खुशी नहीं मिल रही थी। डर इसके चेहरे पर वाजे था। ठीक है भाभी, मैं वहीं चाय और स्नैक्स भिजवाती हूँ। वो दोनों वहां से किचन की तरफ चली गई, और शिफा डर से कांप रही थी। मन्नत भी माँ का पल्लू पकड़ते इसके पीछे कमरे में आ गई। कमरे में पहुंचते ही तारा बेगम ने शिफा के बालों को सख्ती से दबोचे थे। शिफा की चीख निकलते निकलते रह गई। ओ, तो यहाँ बड़ी मछली फंसा कर ऐश कर रही है। तुम्हें क्या लगा मुझसे बच जाओगी तुम? तारा मलिक नफरत से इसके बाल दबोचे इसका मुंह पर फुकार रही थी। नहीं बेटा, जब तक तुम्हारे बाप से वादा नहीं निभा दिया, तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाले। इनकी बात पर इसने तकलीफ से अपनी आंखें मीच कर खोली थी। छोड़े मुझे। अब आपने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की तो मेरा शोहर आपको नहीं छोड़ेगा। इसने तारा मलिक का हाथ झटकते बहादुरी से जवाब दिया। अच्छा, कौन सा शोहर? तुम्हारे इसी शोहर को अगर तुम्हारे पास का पता चला तो तुम्हें घर से निकाल कर बाहर कर देगा। इसकी बहादुरी देखकर तारा मलिक हैरान थी। वो आपकी किसी बात पर यकीन नहीं करेंगे। इसने तारा मलिक की आंखों में आंखें डालकर कहा, और मन्नत को अपनी गोद में उठा लिया, जो डरकर इससे चिपक गई थी। अच्छा, वैसे कैसा लगेगा अगर ये सब सोशल मीडिया पर चले? इसने मोबाइल निकालकर इसके सामने किया, जिस पर शिफा की इंतहाई नाजेबा तस्वीरें थी, जिसे देखकर इसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। कोई माँ इतनी शफाफ कैसे हो सकती थी, वो भी अपनी ही सगी औलाद के लिए? तो क्या चाहती हैं आप? कुछ मिनट तक वो बोल नहीं पाई। जब बोली तो आवाज लड़खड़ाई गई, आंसू गालों पर बहने लगे। अस्सलाम वालेकुम। रात 10 बजे के करीब वो तीनों एक साथ ही घर में दाखिल हुए थे। सालार तो आते ही सीधा अपने कमरे की तरफ बढ़ गया था, मगर आदम और अर्श वहीं फरवा बेगम और सजदा बेगम के पास बैठे थे। वालेकुम अस्सलाम, कहाँ थे तुम तीनों कल से? फरवा बेगम ने इनसे पूछा। ड्यूटी थी अम्मी मेरी। मन्नत कहाँ है? इसने आस पास नजरें दौड़ाते पूछा। मन्नत तो जिजा के पास है, लेकिन मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। इसका मूड अच्छा देखकर फरवा बेगम ने बात शुरू की। जी अम्मी, बोले। इसने मुलाजमा को हाथ के इशारे से रोका, जो इसके लिए पानी लेकर आई थी। जब से शिफा इस घर में आई थी, इसका हर काम वो खुद करती थी, मगर आज वो इसे कहीं नजर नहीं आई। मुझे आयत की बहुत फिक्र हो रही है। बेटा, आयत बच्ची है, अगर कोई गलती हो गई है तो इसे माफ कर दो। इसे यूं मुंह मत मोड़ो। फरमा बेगम अपनी ममता के हाथों मजबूर होकर इसे समझाने लगी। अम्मी, फिक्र मत करें, बहुत जल्द ये मसला हम हल कर लेंगे। आप फिक्र मत करें, आदम ने संजीदगी से कहा। तो इन्होंने इत्मीनान की सांस ली। अगर इसने कहा था कि वो ठीक कर देगा, मतलब वो ठीक कर देगा। बेटा, अकीदत के बारे में भी पता करो, इसके घर से पता करो। वो कहाँ गई? ऐसे कैसे नाराज होकर गायब हो गई? कहीं तो होगी। तुम लोगों तुम लोगों से के इतने समझदार होने का क्या फायदा, अगर अपने घर के फर्द को ही ढूंढ ना सको? फरमा बेगम इनकी लापरवाही देखकर जरा सख्ती से कहा। बड़ी अम्मी, अकीदत मेरी जिम्मेदारी है, और मैं इसे ढूंढ लूंगा। आप परेशान मत हो। फरमा बेगम की बात पर सालार ने संजीदगी से इनको जवाब दिया और उठकर चला गया। सजदा बेगम ने अपने बेटे को नजरों से ओझल होने तक देखा था। आज खिलाफ मामूली कमरे में अंधेरा था, वरना जिस भी वरना वो जिस भी वक्त आता, वो इस कभी फरमा बेगम के साथ किचन में नजर आती या मन्नत के साथ खेलती हुई। मगर आज वो कमरा बंद करके सोई हुई थी। इसे तशवीश हुई।
وہ دھیمے قدموں سے اس کی طرف بڑھا جو گٹھڑی بنی لیٹی تھی۔ اس کے چہرے سے کمبل ہٹا کر دیکھا، چہرہ لال ہو رہا تھا۔ آدم نے اس کے گال پر ہاتھ رکھا تو ایسا لگا جیسے جلتے ہوئے توے پر ہاتھ رکھ دیا ہو۔ بخار اس کے جسم میں بری طرح تپ رہا تھا۔ اس نے پریشانی سے کمرے کی لائٹ آن کی اور دوبارہ اس کے پاس آ کر اس کو چیک کرنے لگا۔ اتنا تیز بخار ہے اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلا۔ اس نے فوراً جزا کو کال کر کے بلایا۔ اس کے آنے تک وہ اسے سیدھا کر کے لٹا چکا تھا۔ جی بھائی، وہ جب آئی آدم میڈیسن نکال رہا تھا۔ شفا کو کب سے بخار ہے اور انہوں نے کچھ بتایا نہیں۔ اس نے جزا سے پوچھا تو اس کا چہرہ چھو کر دیکھنے لگی۔ بھابھی شام تک تو ٹھیک تھی، پتہ نہیں بخار کب ہو گیا اتنا تیز، اور انہوں نے تو کھانا بھی نہیں کھایا۔ آج سوئی ہوئی تھی تو کسی نے جگانا مناسب نہیں سمجھا اور شرمندگی سے بتانے لگی۔ ان کی آواز پر وہ اپنی آنکھوں کو زبردستی کھولنے کی کوشش کرنے لگی، مگر آنکھوں پر اتنا وزن محسوس ہو رہا تھا کہ چاہ کر بھی وہ کھول نہیں پا رہی تھی۔ اچھا ایک کام کرو، کچھ لائٹ سا بنا کر لا دو مجھے۔ اس نے جسا کو باہر بھیجا اور خود اس کے پاس آ کر اسے اٹھانے لگا۔ شفا اٹھ کر بیٹھے۔ اس نے شفا کی کمر میں ہاتھ ڈال کر سہارا دے کر بٹھانا چاہا، مگر وہ اس کے کندھے پر نڈھال سی سر رکھ گئی۔ اس کی گرم سانسیں اسے اپنی گردن پر محسوس ہوئیں۔ اس کی آنکھیں بند تھیں۔ جزا کے آنے پر وہ تھوڑا اس سے دور ہوا۔ وہ ٹرے لا کر اس کے سامنے رکھ گئی۔ بھائی کچھ اور چاہیے؟ جزا نے سنجیدگی سے پوچھا۔ شفا کی حالت اسے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر رہی تھی۔ نہیں بیٹا، کچھ نہیں چاہیے۔ منت کہاں ہے؟ آدم نے ٹرے اپنے پاس کرتے پوچھا۔ منت امی کے پاس ہے، جزا نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، تم بھی جا کر آرام کرو۔ آدم کے کہنے پر وہ جاتے ہوئے کمرے کا دروازہ بند کر گئی تھی۔ شفا اٹھے، پہلے میڈیسن لے۔ اس نے اس کا گال تھپتھپایا۔ اس نے اپنی جلتی آنکھیں کھولنے کی کوشش کی مگر ناکام رہی۔ آدم نے اسے پہلے تھوڑا سا سوپ پلایا، اس پر بہت مشکل سے حلق سے اتارا اور منہ موڑ گئی۔ اچھا بس یہ ٹیبلٹ کھا لیں۔ وہ کچھ نہیں۔ آدم نے ٹیبلٹ اس کے منہ میں رکھا اور پانی کا گلاس اس کے منہ سے لگا دیا۔ اسے پانی پلا کر آدم نے گلاس سائڈ پر رکھا اور اسے لٹا کر اچھے سے کمبل ڈال دیا۔ آدم نے جلدی سے اپنا یونیفارم چینج کیا اور واپس آ کر بیڈ پر اسے اپنے بازو میں لٹا کر آنکھیں موند گیا۔ کیا کیا خواہشات لیے وہ گھر لوٹا تھا، مگر شفا کی طبیعت نے اس کی خواہشات پر پانی ڈال دیا۔ مگر اسے دکھ اپنی رات برباد ہونے سے زیادہ اپنی معصوم بیوی کی بیماری کا تھا۔ مجھے آپ چاہیے ہو، بس آپ کے ساتھ رہنا۔ وہ گندی ہے، بہت۔ وہ نیند میں اس کے سینے سے لگی ہلکی ہلکی بڑبڑا رہی تھی۔ آدم نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ پتہ نہیں وہ اتنی انسیکیور کیوں تھی اپنے اور اس کے رشتے کو لے کر۔ وہ ہمیشہ یہی ایک بات کہتی تھی، مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہے۔ اسے کیوں لگتا تھا وہ اسے چھوڑ دے گا؟ اس بات کا جواب اسے ڈھونڈنے کے بعد بھی کبھی نہیں ملا تھا، اور وہ کس کی بات کر رہی تھی وہ کچھ سمجھ نہیں پایا۔ وہ ہلکے سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتا رہا کہ وہ پرسکون ہو جائے۔ صبح تقریباً 8 بجے کے ٹائم اس کی آنکھ دروازہ بجنے پر کھلی۔ شفا اس کے سینے میں منہ دیے گہری نیند میں تھی۔ آدم نے اس کا ماتھا چھو کر دیکھا، بخار اتر چکا تھا۔ دروازہ اب بھی بج رہا تھا۔ وہ باہر سے منت کی ہلکی ہلکی آواز ابھی بھی آ رہی تھی، جو شاید شفا کو پکار رہی تھی۔ اس نے جلدی سے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ منت آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لیے کھڑی تھی، اس کے ساتھ جزا بھی تھی۔ ابھی وہ اس کو گود میں اٹھاتا، شفا پیچھے سے آ کر اس کی گود میں اٹھا کر چومنے لگی۔ صبح 7 بجے سے اٹھ کر بھابھی کے لیے رو رہی تھی، بہت ضد کر رہی تھی، اس لیے میں اسے لے آئی۔ جزا آدم کو بتا کر وہاں سے چلی گئی۔ مجھے ماما پاس رہنا ہے، مجھے ماما کے پاس رہنا ہے۔ منت اس کی گردن میں منہ چھپا گئی۔ شفا نے نم آنکھوں سے اسے دیکھ کر اس کے گال چومے۔ میرا بچہ، ماما ہمیشہ آپ کے پاس رہے گی۔ شفا نے اسے لے کر بیڈ کی طرف بڑھ گئی۔ آدم کو اس نے پوری طرح اگنور کیا تھا، یہ بات اس نے بخوبی نوٹ کی تھی۔ وہ دونوں ماں بیٹی ایک دوسرے میں اتنے مگن ہو گئے تھے، اس طرف کسی نے دھیان نہیں دیا۔ وہ بھی اپنا دوسرا یونیفارم لیتا واش روم میں گھس گیا۔ اس کے واپس آنے پر بھی شفا نے کوئی رسپانس نہیں دیا۔ اس نے ڈریسنگ کے سامنے بالوں میں برش پھیرتے ہوئے ان کو دیکھا۔ اس کی بیٹی تو ماں کے ملنے پر باپ کو بھول گئی تھی۔ اس نے زور سے برش ٹیبل پر رکھا۔ ان دونوں نے ہی چونک کر اس کی طرف دیکھا تھا، جو ان دونوں کو ہی مرر سے ہی گھورے جا رہا تھا۔ آپ رکے، میں ناشتہ لے کر آتی ہوں۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی۔ نہیں مہربانی، آپ کی بیٹی کے ساتھ ہی مصروف رہیں،
میں اپنا ناشتہ خود کر لوں گا۔ آدم منہ بناتا باہر نکل گیا۔ پہلی بار وہ اپنی ہی بیٹی سے جیلس ہوا تھا۔ اس کے جانے کے بعد وہ خود تیار ہوتی، منت کو تیار کرتی، باہر نکل آئی تھی جہاں سب گھر والے بیٹھے تھے۔ جزا اور سرسا بیگم کو دیکھ اس نے نظریں چرائی، کیونکہ کل تارا ملک کے جانے کے بعد اس نے ان دونوں کو منع کیا تھا کہ وہ آدم سے اس بات کا ذکر نہ کرے، کیونکہ آدم کو اس کی ماں پسند نہیں، اس لیے وہ غصہ کرے گا۔ اس کی بات پر دونوں نے حامی بھری تھی، کیونکہ شفا کے چہرے سے ہی لگ رہا تھا وہ بہت ڈری ہوئی ہے۔ انہوں نے تارا ملک کے ڈر کو آدم کا ڈر سمجھا تھا، اس لیے انہوں نے بھی اس معاملے میں خاموشی اختیار کی۔ بیٹا طبیعت کیسی ہے اب؟ جزا نے بتایا بخار تھا رات کو تمہیں، امی نے دیکھ کر فکر مندی سے پوچھا۔ جی امی ابھی بالکل ٹھیک ہوں، اس نے نظریں جھکائے جواب دیا۔ منت اس کی گود سے اتر کر گارڈن میں جا چکی تھی۔ صبح سے ہی اس کی طبیعت خراب تھی، الٹی کر کر کے اسے کمزوری ہو رہی ہے۔ راشدہ خالہ اور ان کے شوہر رشتے دار کی میت میں گئے ہوئے تھے، وہ اکیلی بیڈ پر نیند دراز تھی۔ نہ جانے عرش کیا کر رہے ہوں گے اس وقت، پتہ نہیں مجھے یاد کرتے بھی ہیں یا نہیں، اس نے دل میں سوچا۔ وہ مجھے کیوں یاد کریں گے بھلا، اپنی پسندیدہ بیوی کے ہوتے ہوئے؟ اس کے دماغ نے فوراً جواب دیا۔ جب سے اسے اپنے وجود میں دوسری جان کا احساس ہوا تھا، اس کا دل ہر وقت عرش کو یاد کرنے لگا تھا۔ اسے یاد کرتے ہوئے وہ کب گہری نیند میں چلی گئی اسے پتہ نہیں چلا۔ رات کا تیسرا پہر تھا جب سگریٹ کی عجیب سی اسمیل اسے اپنا دم گھٹتا محسوس ہوا۔ جب سانسیں لینا مشکل ہو گیا، اس نے جھٹ سے اپنی آنکھیں کھولی، مگر دھوئیں کی وجہ سے اسے کچھ نظر نہیں آیا۔ ہاتھ بڑھا کر اس نے لیمپ آن کرنے کی کوشش کی، مگر اپنا ہاتھ کسی کی گرفت میں محسوس کر کے اس کی چیخ نکلی تھی، جسے عرش نے ہاتھ رکھ کر روکا تھا۔ اندھیرے میں بھی اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ اس کے کلون کی خوشبو سے وہ اسے پہچان چکی تھی۔ کیسی ہے میری پیاری بیوی؟ وہ اس کے کان کے پاس جھکا سرگوشی کر گیا۔ اس کی گمبھیر سرگوشی پر عقیدت کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سرسراہٹ سے محسوس ہوئی۔ تو دور ہٹے۔ اس نے عرش کو دور کرنے کی کوشش کی، مگر وہ کسی پہاڑ کی طرح اپنی جگہ سے ایک انچ بھی نہیں ہلا۔ کیوں کیا میری غربت اتنی ناگوار گزر رہی ہے؟ تو سرد لہجے میں بولتا اس کے کان کی لوں پر دانت کاٹ گیا۔ عقیدت نے درد کے مارے سسکی لی تھی، بے ساختہ آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے۔ پلیز مجھے سانس نہیں آ رہا، اس نے اپنے آنسو روکتے کہا۔ عرش اس کے ہونٹوں پر جھکا اور قطرہ قطرہ اپنی سانسیں اس کی سانسوں میں انڈیلنے لگا۔ عقیدت نے سختی سے اس کی شرٹ کھینچی تھی، وہ اس کے ہونٹوں کو آزادی بخشتا اس کی گردن پر چھپ گیا اور وہاں بھی اپنے دانت کاڑے۔ چھوڑ دے، درد ہو رہا ہے مجھے، اپنی بیوی کے پاس جائے، وہ غصے سے چیخ پڑی تھی۔ عرش نے ناگواری سے اس کی چیخ سنی تھی اور اس سے تھوڑا دور ہو کر سائڈ لیمپ آن کر دیا۔ کمرہ پوری روشنی میں نہا گیا تھا۔ عرش نے اسے دیکھا جس کے چہرے پر آنسوؤں کے نشان تھے، اور وہ شکایتی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیوں آئے ہیں آپ؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا، جبکہ دل اس کو اتنے عرصے بعد دیکھ کر بری طرح دھڑک رہا تھا۔ یہی سوال میں تم سے پوچھتا ہوں، میرے نکاح میں ہوتے ہوئے تم میرے گھر سے نکل کر یہاں کیوں آئی؟ سالار کے چہرے پر سنجیدگی تھی، کیونکہ میں آپ کی شادی شدہ لائف میں کوئی ڈسٹربنس نہیں چاہتی تھی۔ اس نے عرش کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ عرش کو غصہ تو بہت آیا اس کی بات پر، مگر نہ جانے کیوں اس کے سامنے آتے ہی سارا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ نہیں، ریزن یہ نہیں ہے، بلکہ ریزن یہ ہے کہ تم مجھ سے چھپ کر مجھے اپنے پیچھے پاگل کرنا چاہ رہی تھی۔ تم چاہتی تھی میں پاگل ہو جاؤں، جس میں تم کامیاب نہیں ہو۔ وہ سرد لہجے میں بولتا کلیپنگ کر گیا۔ عقیدت نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ ابھی تک صدمے میں تھی کہ عرش کو اس کے ٹھکانے کا پتہ کیسے چلا، کیونکہ جس نے اس کی مدد کی تھی وہ وعدہ توڑنے والوں میں سے نہیں تھی۔ جواب دو۔ وہ سختی سے اس کا بازو دبوچ گیا۔ بولو، کیا چاہتی تھی؟ تمہاری محبت میں سڑکوں کے خاک چھانتا پھروں یا خودکشی کروں؟ وہ نہایت سنجیدگی سے بولتا، نظریں اس کے چہرے پر ٹکا گیا تھا۔ میں ایسا کچھ نہیں چاہتی تھی، میں اس لیے چھوڑ کر آئی کیونکہ میں سوتن برداشت نہیں کر سکتی۔ میں اپنے شوہر کو کسی اور کے ساتھ بانٹنے کی ہمت نہیں رکھتی۔ وہ جب بولی تو لہجے میں بے بسی ہی بے بسی تھی، کیونکہ وہ تھک گئی تھی اپنے اندر ساری تکلیفوں کو برداشت کر کے۔ وہ بکھر گئی تھی۔ جب سے اسے اپنے ماں بننے کا پتہ چلا، وہ دوہرے اذیت میں مبتلا تھی۔ جب وہ اکیلی تھی تب اسے صرف اپنی فکر تھی، مگر وہ اپنے بچے کو باپ کے ہوتے ہوئے کسی اور کے در پہ دنیا میں نہیں لانا چاہتی تھی۔ چلیے جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کمنٹ باکس میں لازمی دیں۔ چلیے جی، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔